الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. کل کی 7ویں مجلس میں سیرت النبی کے شق الصدر کے پہلو کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا. خلاصہ یہ تھا کہ زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کا 4 مرتبہ شق الصدر یعنی آپ کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، اور چاروں مرتبہ کیا کیا حکمتیں تھیں، ان تمام حکمتوں کو آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں بیان کیا گیا تھا. اب جب پہلی مرتبہ آپ علیہ السلام کا شق الصدر ہوا 4 سال کی عمر میں، اور جس شق الصدر کے واقعے کو خود آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم شریف کے اندر نقل فرمایا، مسلم شریف میں روایت موجود ہے. تو جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ علیہ السلام کا جنگل میں شق الصدر ہوا، اور پھر آپ علیہ السلام کو لینے کے لیے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے، تو آپ علیہ السلام جنگل میں درخت کے نیچے کھڑے تھے، اور آپ کے چہرے کا اور جسم کا رنگ فق تھا، یعنی اترا ہوا تھا. تو حضرت حلیمہ نے اور ان کے شوہر حضرت حارث ابن عبدالعزیٰ نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا. اب یہاں پر حضرت حلیمہ کو فکر ہوئی کہ یہ بچہ امانت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ یہاں پہ رہتے ہوئے ضائع ہو جائے اور دشمن اس کو قتل کر دیوے، میں بچہ جس کی امانت ہے اس ماں کے حوالے کر دوں. اب اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 4 سال کی تھی. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئی، اور آپ کو صحیح سالم اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. اب آپ علیہ السلام حضرت آمینہ کی پرورش میں رہنے لگے. پھر آپ کی عمر 6 سال کو پہنچی تھی کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رشتہ داروں کی یاد آئی جو مدینہ میں رہتے تھے، اور بچے کی رشتہ داروں سے ملاقات بھی مقصود تھی. نیز راستے میں دارالنابغہ میں جو ان کے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر تھی، ان کی زیارت بھی مقصود تھی. تو ان تمام مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت آمینہ اور ان کی خادمہ حضرت ایمن اور آپ علیہ السلام، یہ 3 آدمیوں کا چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ گیا. وہاں تقریباً 1 مہینہ رہے. پھر چونکہ آپ علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے، آپ کا کھیلنا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا رہنا، آپ کا معاملہ، ہر چیز نمایاں تھی. دوسرے بچوں کی طرح آپ لہو و لعب میں مشغول نہیں رہتے تھے، آپ ہمیشہ جھگڑے کی چیزوں سے دور رہتے تھے. اسی طرح آپ کے چہرے سے جو نور معرفت اور نور نبوت ٹپک رہا تھا، ان ساری چیزوں کو مدینہ کے یہود نوٹ کر رہے تھے، اور وہ آپس میں اس طرح کی گفت و شنید کرنے لگے کہ ہم تورات کے اندر جو علامات پڑھتے ہیں آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ساری علامتیں اس بچے پر پھٹ آ رہی ہیں. تو اس طرح کی باتیں جب حضرت آمینہ کے کان میں پہنچی، تو اب حضرت آمینہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب مجھے اپنے بچے کی حفاظت کے خاطر مکہ مکرمہ چلے جانا چاہیے. چنانچہ 1 مہینہ مدینہ پاک میں رہنے کے بعد حضرت آمینہ آپ علیہ السلام کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی. لیکن راستے میں درمیان میں مکہ اور مدینہ کے بیچ میں پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام مقام ابوا ہے. وہاں پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتی ہے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. اور آپ علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں گویا کہ آپ کو اپنی امی جان بھی داغ مفارقت دے گئی. اب آپ علیہ السلام کو حضرت ایمن آپ کو حفاظت کے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچی، اور اس یتیم بچے کو اس کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا. دادا عبد المطلب کو آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی. 6 سال کی عمر سے دادا کی کفالت میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ عبد المطلب آپ علیہ السلام کو
اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے تھے اور ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے۔ ایک منٹ کے لیے اور ایک لمحے کے لیے دادا عبد المطلب کو اس چھوٹے سے معصوم بچے کی جدائی پسند نہیں تھی، ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں عرب لوگوں کے وہاں لڑائیوں میں جانا، شکار کے لیے جانا یہ عام رواج تھا۔ بچہ بچہ شکار کرتا تھا، بچہ بچہ راستوں میں اور دور دراز جگہوں پہ جا کے اپنی بہادری اور شجاعت کے مظاہرے کرتے تھے۔ ان تمام کے باوجود اور یہ سارے ماحول اور عرف کے باوجود دادا عبد المطلب آپ علیہ السلام کو لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے سینے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ چونکہ دادا عبد المطلب یہ قریش کے سردار تھے، ان کی بات ہر قبیلے میں مانی جاتی تھی، اور حرم سے متعلق اور کعبۃ اللہ سے متعلق جو بڑی بڑی خدمات تھی، جس کو قریش کے اندر اور عرب کے اندر بڑے عہدے مانے جاتے ہیں، وہ سارے حرم اور حاجیوں سے اور حج سے متعلق تمام عہدوں کے مالک دادا عبد المطلب تھے۔ حاجیوں کی خدمت کرنا، حرم مکہ کی پاسبانی اور حفاظت کرنا، اسی طرح اس کے اندر کی صفائی کرنا، اس کی چابی کا انتظام رکھنا، یہ سارا سب کچھ قریش کے ہاتھ میں تھا۔ خاص طور پر دادا عبد المطلب اس کے ذمہ دار تھے۔ اب چونکہ دادا عبد المطلب یہ قریش کے سردار بھی تھے، حرم مکی کے پاسبان تھے اور انتہائی معزز اور شریف الطبع انسان تھے، ہر انسان کے دل کے اندر ان کی عزت تھی۔ اس لیے جب وہ حرم کے اندر پہنچتے تھے، چاہے وہ طواف کرنے کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے خاطر ہو، جب وہ حرم میں پہنچتے تھے تو ان کے احترام میں بالکل کعبہ کے دروازے کے سامنے زمین پر ان کے لیے نرم بستر اور بچھونا بچھایا جاتا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس بچھونے پر پیر رکھے، لیکن آپ علیہ السلام 6-7 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کے ساتھ جاتے تھے، اور جو عبد المطلب کے لیے بچھونا اور بستر حرم مکی اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے بچھایا جاتا تھا، وہاں پر بلا جھجک آپ علیہ السلام جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب دادا عبد المطلب کے دوسرے بیٹے اس کو دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ تو مکہ کے اور قریش کے سردار کی جگہ ہے، یہ بچے کی جگہ نہیں ہے۔ جب عبد المطلب اس کو دیکھتے تھے تو فوراً منع کر دیتے تھے کہ میرے بستر پر یہ میرا بچہ، میرا یتیم لاڈلا ہر لمحے بیٹھ سکتا ہے اور کھیل سکتا ہے، کیونکہ یہ میرا نور نظر ہے۔ ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے تھے اور آپ علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ میرے بچے کو میرے بستر سے نہ ہٹاؤ، اس کی تو بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس طرح سے موقع بموقع آپ علیہ السلام کی عزت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے تھے، آپ کے مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور عملی طور پر آپ خود دادا ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کا عزت و احترام کرتے تھے، جس کی وجہ سے قریش کے دلوں کے اندر بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کی محبت دلوں کے اندر رچ بس چکی تھی۔ اس طرح سے 6 سال کی عمر کے بعد سے 8 سال کی عمر تک، یعنی تقریباً 2 سال یا 2.25 سال تک آپ علیہ السلام اپنے دادا جان عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ بالآخر عبد المطلب کا بھی وقت آخر آ چکا اور ملک الموت ان کے پاس پہنچ چکا، اور وہ بھی اس دنیا کو داغ مفارقت دے گئے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب دادا عبد المطلب کا جنازہ اٹھا ہے تو ان کا جنازہ آگے آگے جا رہا تھا، اور یہ یتیم معصوم بچہ اپنے آنسوؤں کو پوچھتا ہوا قبرستان کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ابا کا سہارا اٹھ چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں اپنی امی جان حضرت آمینہ کا سائے شفقت بھی اپنے سر سے اٹھ چکا تھا، اب رہا سہا دادا عبد المطلب کی کفالت تھی۔ دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کی تھی۔ دادا عبد المطلب نے انتقال سے پہلے اپنے لڑکوں میں سے ابو طالب کو بلایا۔ آپ کے 10 لڑکے تھے، جس میں سے ایک لڑکا حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، باقی لڑکے موجود تھے۔ ان میں ابو طالب صفات کے اندر اور مزاج کے اندر اپنے ابا جان دادا عبد المطلب کے مشابہ تھے، اور عبد المطلب کو اپنے اس بیٹے پر بڑا بھروسہ تھا، بڑا اعتماد تھا، اور قریش کے لوگ، اسی طرح جزیرۃ العرب اور مکہ کے لوگ جس طرح عبد المطلب کی عزت کرتے تھے، اسی طرح ابو طالب کی بھی عزت کرتے تھے۔ اس لیے دادا عبد المطلب نے وفات سے پہلے ابو طالب کو بلایا اور وصیت یہ کی کہ جس طرح تم اپنے بچوں کی نگہداشت رکھتے ہو، ان کی نگرانی کرتے ہو، ان کی تربیت کرتے ہو، اس سے زیادہ میرے اس یتیم پوتے کی تربیت کرنا، اس کو اپنی کفالت میں رکھنا۔ اور چونکہ ابو طالب کو اپنے یتیم بھتیجے سے محبت تو تھی ہی، اور اس محبت پر دادا عبد المطلب کی وصیت نے گویا کہ مہر لگا دی، اب ان کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ چنانچہ جب دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو آپ علیہ السلام 8 سال کی عمر میں ابو طالب کی کفالت میں پہنچ گئے، اور تقریباً 40 سال کے لگ بھگ ابو طالب کی کفالت میں رہے ہیں۔ اور آپ واقعات کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، سیرت کا مطالعہ کیجئے گا، آپ کو جگہ جگہ پہ یہ بات ملے گی کہ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کے خاطر ہر طرح کی قربانیاں خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کی ہے، لیکن اپنے یتیم بھتیجے پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے۔ اور اس کے واقعات آگے آئیں گے کہ کس طرح قریش نے آپ علیہ السلام کو لینے کے لیے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے ابو طالب کے سامنے کیا کیا مطالبے رکھے، اور ان مطالبوں کو جب ابو طالب نے قبول نہیں کیا تو 2.5 سال تک شیب ابی طالب کے اندر سب کو قید کر دیا، جس میں ابو طالب بھی تھے۔ یہ سارے واقعات انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کی جو مجلسیں ہوگی اس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تو خیر، جس طرح عبد المطلب آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، موقع بموقع آپ کی عزت کا اظہار فرماتے تھے لوگوں کے سامنے، تو اسی طریقے کو ابو طالب نے باقی رکھا، اور ابو طالب اپنے لڑکے حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر، ان سے جس طرح محبت کرتے تھے، اس سے کئی گنا محبت آپ علیہ السلام سے کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اپنے بستر میں سلاتے تھے، اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بٹھاتے تھے، سفر حضر میں ہمیں ہماتن اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس طرح سے قلبی تعلق اور قلبی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کا بچپن سے مزاج یہ تھا کہ آپ اپنا بوجھ کسی پر ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کی کچھ جھلک میں نے آپ کے سامنے کل کی مجلس میں رکھی تھی کہ ابھی 2-3 سال کی عمر تھی، اور حضرت حلیمہ سے جا کر آپ علیہ السلام 2-2.5-3 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اماں جان، آپ کے دوسرے بچے یعنی جو میرے دودھ شریک بھائی بہن ہیں وہ دن بھر نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ وہ ہم چونکہ غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بکریاں، کچھ دمبے اور کچھ جانور ہیں، تو میرے بچے اور میرے شوہر دن بھر اس کو چرانے کے لیے جنگل لے جاتے ہیں، اور رات میں پیٹ بھر کر ان کو واپس لاتے ہیں۔ تو اس ننھے سے بچے نے یہ کہا کہ اماں جان، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے بھائی لوگ اور آپ کے شوہر یعنی میرے ابا، دودھ شریک باپ، میرے ابا یہ تو بکریاں چرانے کے لیے چلے جائے اور میں پرسکون گھر کے اندر موجود رہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام 2-2.5 سال کی عمر ہی سے اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ دور دراز جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، اور وہی جنگل کے اندر آپ کا سینہ چاک ہوا تھا جو پہلا شق الصدر ہوا۔ تو خیر، بچپن سے آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ اپنا بوجھ کسی پر ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کی تربیت بھی آپ اس طرح کرتے تھے کہ ہر صحابی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا آپ کو پسند تھا۔ ہر صحابی کو آپ دنیا اور دین ہر اعتبار سے ابھارتے تھے،
ان کے سامنے کاروبار کی اور دینی اعمال کی ساری چیزوں کی فضیلتیں بیان کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میرا ہر صحابی دوسرے کا محتاج نہ رہے۔ چنانچہ آپ کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ جب مدینہ منورہ میں بہت سارے صحابہ مکہ مکرمہ میں اپنی ساری جائیداد اور وطن اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو ان مہاجرین صحابہ پر آسمان اور نیچے زمین کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اپنے پیروں کو ٹکانے کے لیے نیچے زمین تھی اور سر پر صرف آسمان تھا، اس کے سائے تلے جی رہے تھے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک مہاجر اور ایک انصار بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر مواخات کرائی تھی۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری صحابی کے حوالے کیا، تو اس عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری صحابی کو دعائیں دی اور کہا کہ تیرا مال، تیری اولاد، تیری جائیداد، تیری ہر چیز تجھے مبارک ہو، اللہ تیری ہر چیز میں برکت دے، مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، مجھے تو بس مدینہ منورہ کے بازار کا راستہ دکھا دو۔ آخر یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کے اندر یہ صفات کہاں سے آ گئی؟ کیا زمانے جاہلیت سے یہ صفات تھی؟ یقیناً یہ آپ علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ خیر، تو آپ علیہ السلام اپنا بوجھ کسی پر ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں چچا ابو طالب کی کفالت میں پہنچے تو فوراً انہوں نے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، آپ یہاں سے قافلہ لے کر شام جاتے ہو، وہاں جا کے تجارت اور کاروبار کرتے ہو، پھر وہاں سے مال خرید کر یہاں مکہ میں لاتے ہو اور وہاں کا مال یہاں بیچتے ہو، تو اس طرح سے کاروبار میں مجھے شریک کرو، میں آپ کے کاروبار کے اندر ہر ممکن تعاون کروں گا۔ لیکن چچا ابو طالب یتیم بچے کو اس معصومانہ عمر کے ساتھ کاروبار میں ملوث کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ٹال مٹول کرتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام کو چونکہ اپنا بوجھ دوسرے پر ڈالنا بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے قریش اور دیگر قبیلوں کے لوگوں کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے قراریت، چند قیرات پر، قیرات ایک دراہم کی کچھ مقدار کو کہتے ہیں، جو عرب کے اندر چلتا تھا، اس قیرات اور اس اجرت پر قریش کی اور دوسرے قبیلوں کی بکریاں آپ علیہ السلام جنگل میں چرایا کرتے تھے، اور اسی اجرت کو حاصل کر کے خود اپنا انتظام فرماتے تھے۔ حالانکہ چچا ابو طالب اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ میں اپنے چچا جان پر اپنا بوجھ کیوں ڈالوں، اور یہی تربیت آپ نے ہر صحابی کی فرمائی۔ تو اس طرح سے آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک حدیث یاد آ گئی، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے، وہاں کچھ پیلو کے درخت تھے۔ پیلو ایک پھل آتا ہے، ابھی سادہ الفاظ میں یہ کہہ دو کہ بیر کا گویا کہ درخت تھا۔ تو اس وقت صحابہ جنگل کے اندر چننے لگے، پیلو کے جو پھل تھے اس کو چننے لگے درخت سے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پیلے کلر کا ہو اس کو چنو، وہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو پھر کسی صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ نے ان جنگلوں میں بکریاں چرائی ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ بکریاں چرانے کے لیے آئے ہوں گے، تبھی جا کر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس طرح کے رنگ کا جو پھل ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، ذائقے دار ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا اس بات کا اشارہ ہے گویا کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کیا بات کرتے ہو، دنیا میں آنے والے ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ بکری کے جو صفات ہوتے ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ بکری، یہ جو جانور ہوتا ہے انتہائی بھولا بالا اور ڈرپوک ہوتا ہے۔ ذرا سا ہاتھ اوپر کرو گے وہ بدک جائے گا، اور اس کو ادھر متوجہ کرو گے تو ادھر بھاگے گا۔ تو بکریوں کے ریوڑ کو کنٹرول کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑے مجاہدے کا کام ہے۔
اور اس سے چرواہے کی تربیت ہو جاتی ہے، اور چرواہے کے مزاج کے اندر حلم اور بردباری اور تکلیفوں پر اور مشقتوں پر صبر کرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور چونکہ ایک نبی کو اپنی ایک امت کو لے کر چلنا ہے، اب امت کے افراد اور امت کے طبقات اور ہر طبقے کے لوگوں کے اور قبیلوں کے مزاج الگ الگ ہیں، اب ان تمام کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا، اس پر اپنے صبر کے دامن کو لبریز نہ ہونے دینا، یہ صفت ایک نبی کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ امت کو کیسے لے کر چل پائے گا۔ اس لیے بچپن ہی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بلکہ ہر نبی کی امت کو چلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کی تربیت ہو جائے، اس کے خاطر بکریوں کے چرانے کا مکلف بنایا گیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی حضرت حلیمہ کے گھر جا کر اور وہاں جا کر زبان کو سیکھ رہے ہیں، اپنی صحت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت آمینہ کے پاس آ کر ایک امی کی کیا شفقت ہوتی ہے اور امی کا اور ماں کا کیا احسان ہوتا ہے اولاد پر، اس کو 6 سال کی عمر میں نوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ امی کے اور ماں باپ کے فضائل بھی تو امت کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اماں کے احسان جب آنکھوں سے دیکھے ہوں گے تبھی جا کر اس کے فضائل کو بیان کر پائیں گے۔ اسی طرح پھر قریش کے سب سے بڑے سردار دادا عبد المطلب کی کفالت میں جا رہے ہیں، حرم کے سامنے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے بچھونا بچھایا جا رہا ہے دادا عبد المطلب کا، اور دادا عبد المطلب وہاں پر بیٹھتے ہیں، قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں پر پہنچتے ہیں، بڑے بڑے قبیلوں کے چودھری وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ساری باتیں عبد المطلب کے بستر پر بیٹھا ہوا یہ 6-7 سال کا معصوم بچہ نوٹ کر رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس بچے کو جس طرح نبی بنانا ہے، اس طرح اس کو امیر المؤمنین اور سب سے بڑا سیاستدان بھی بنانا ہے۔ تو ابھی 6 سال کی عمر میں ساری سیاست کی باتوں کو اپنے دادا سے نوٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح بکریاں چچا ابو طالب کے پاس پہنچنے کے بعد آپ بکریاں چرا رہے ہیں تاکہ امت کو لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک بات کہوں، چونکہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر جو مبعوث ہوئے ہیں تو آپ کا بنیادی کام دعوت تھا۔ آپ دیکھیے واقعات کو دیکھیے، یہ کوئی غلو کی چیز نہیں ہے، ذرا سمجھنے کی چیز ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بارش کا موسم ہے، کڑاکے کی گرمی ہے، آپ کے پیچھے کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، پھر بھی آپ کو یہ فکر لائق ہے کہ 100 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا انسان کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فکر تھی، اور ہماری آج کے زمانے میں جو یہ دعوت کی مبارک محنت ہے میرے بھائیوں، چاہے اب ظاہر ہے کہ قیامت سے ہم جتنے قریب ہوتے جائیں گے ہر شعبے میں کمزوریاں آئے گی، چاہے مدارس کا شعبہ ہو، چاہے دین کے دوسرے شعبے ہو، چاہے سیاست کا شعبہ ہو، ملی تنظیمیں ہو، ملکی لیول پر ہماری دینی محنتیں ہو، ہر شعبے میں کمزوریاں ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، سیرت سے ہمیں یہ تربیت نہیں ملتی کہ ہم ہر شعبے کی کمی کوتاہیوں پر نظر رکھ کے اس کی ٹو میں رہ کر اس پر تنقیص اور تنقید کریں۔ یہ نبوت کا مزاج نہیں ہے اور یہ صحابہ کا مزاج نہیں ہے۔ ان کمزوریوں کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس دعوت کی مبارک محنت میں انسان کی جو تربیت ہوتی ہے بشرطے کہ اس مبارک محنت کے جو اعمال اور جو اصول ہے اس کی پابندی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کیسے آپ جیسے مثال کے طور پر 3 دن آپ جماعت میں جاتے ہیں، جماعت میں جاتے ہی صبح میں جو مشورہ ہوتا ہے اس میں پورے دن کے جو اعمال طے کیے جاتے ہیں، اگر صحیح اصولوں کے ساتھ ان اعمال پر انسان چلنے کی کوشش کرے تو 24 گھنٹے ان اعمال میں لگ جائیں گے، 1 منٹ کی فرصت نہیں ملے۔ لیکن ہم لوگوں کی کوتاہی اور کمی ہے کہ ایسی مبارک محنتوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کا بلکہ ایک طبقہ امت کے پیچھے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایسی مبارک محنتوں سے علماء سے عوام کو
دور کرتا جا رہا ہے طرح طرح کے سوشل میڈیا کے مواد کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیے، آپ علیہ السلام کو چونکہ امت میں جا کر کام کرنا ہے، دعوت پہنچانی ہے۔ اب دعوت چودھری کو بھی پہنچانی ہے، کمزور انسان کو بھی پہنچانی ہے۔ اب چودھری کی طرف سے جو تکلیف آئے گی وہ بھی چودھری والی تکلیف ہوگی، اور ایک کمزور انسان کی طرف سے جو تکلیف آئے گی وہ کمزور تکلیف ہوگی۔ تو آپ کو چونکہ دعوت کا علم بردار بنانا مقصود تھا، ایک نبی آخر الزماں بنانا مقصود تھا، آپ کو یہ مبارک محنت دینی مقصود تھی، تو بکریوں کے ذریعے آپ کی یہ تربیت کی گئی۔ تو جب ہمیں دعوت کی مبارک محنت کا اصول سیرت مبارکہ سے ملتا ہے تو کیا اس مبارک محنت کے اندر ہماری تربیت نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اعمال دعوت کو اعمال نبوت سمجھے، اس کی قدر کرے، اس کا اہتمام کرے، اور جب اللہ موقع دے وقت لگائے اصولوں کے ساتھ۔ ہماری نظر آج کیا ہو گیا ہے، ہم جاتے ہی فوراً ہماری نظر دوسرے ساتھی پہ چلی جاتی، فلاں ساتھی نے اشراق نہیں پڑھی، فلاں ساتھی نے تہجد نہیں پڑھی، فلاں ساتھی کی تسبیح کی پابندی نہیں ہے، میں کیوں نکلا؟ نیت کا استحضار ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور تمام دین کے جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کے اندر حسن اور اخلاص جو آتا ہے وہ نیت سے آتا ہے۔ میں اپنی ذات کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مبارک محنت سیرت کا حصہ ہے، اس کو الگ سے ہم جوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ میں آپ کو جان بوجھ کے اس تربیت کو اور سیرت کے پہلو سے جوڑ رہا ہوں کہ آج کا نوجوان طبقہ اس محنت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور باقاعدہ اس کو ورغلایا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ کا اٹوٹ فیصلہ ہے، اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اللہ نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب اسلام کی حفاظت کے لیے میں استعمال ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں، اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تربیت لینی ہے سیرت مبارکہ سے۔ تو خیر میرے بھائیوں، یہ گئے گزرے دور کے اندر اس مبارک محنت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جتنا وقت لگتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے اور آئندہ مزید لگانے کی فکر کرے، اور اگر نہیں لگتا ہے تو کم سے کم آخری درجے میں اس مبارک محنت کے، بلکہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام کی کمزوریوں کو اجاگر کرنے کے لیے جو ایک طبقہ جنم لے رہا ہے اس کا ساتھ ہرگز نہ دیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو دین کے کسی بھی شعبے کی توہین اور مذاق پسند نہیں، وہ آدمی کفر میں چلا جاتا ہے، اعمال نہیں کرے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، لیکن دین کے ساتھ مذاق کرنا، دین کے شعبوں کی کمزوریاں نکال کر امت کو ورغلانے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی گھناؤنا اور شیطانی عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ خیر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، اور اس سے مقصود یہی تھا کہ تاکہ امت کے ہر طبقے کو لے کر چلنے کی صلاحیت نبی کے اندر پیدا ہو جائے، اور کوئی طبقہ نبی کے سامنے یا نبی کی سیرت پر انگلی رکھ کے یہ کہنے کا اس کو موقع نہ ملے کہ اس پہلو میں یہ نبی کمزور تھا۔ اس لیے ہر نبی کو ہر طرح کے موقع محل کی دشواریوں سے گزار کر اس کو تربیت میں کامل بنایا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام چچا ابو طالب کی کفالت میں رہنے لگے، اور چونکہ چچا ابو طالب قریش کے قافلوں کے ساتھ شام جایا کرتے تھے تجارت کے مقصد سے، اب آپ کی عمر 12 سال کو پہنچی، اور چچا ابو طالب نے قریش کا ایک قافلہ تیار کیا کہ شام جانا ہے تجارت کے لیے، یہاں کا مال وہاں بیچنا ہے اور وہاں کا مال خرید کر مکہ لا کر بیچنا ہے۔ تو جب قافلہ تیار ہوا اور روانہ ہونے کی تیاری تھی، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، آپ چچا سے چمٹ گئے اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ سفر میں لے چلو۔ اور چونکہ اس زمانے میں کوئی فلائٹ کی یا اس طرح سے ٹرین کی سواری نہیں تھی کہ فوراً 1-2 گھنٹے یا 24 گھنٹے میں پہنچنا ہے، جنگلوں کا راستہ ہے، پہاڑوں کا راستہ ہے، قافلے لوٹ جانے کا خطرہ ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اب چچا ابو طالب کب پسند کرتے تھے کہ یہ بچہ ہمارے ہاتھوں سے کہیں ضائع نہ ہو جائے، لیکن چونکہ آپ چچا سے چمٹ گئے تھے
اس لیے چچا ابو طالب نے چاروں ناچار آپ علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اب آپ علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے شام کی طرف۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 12 سال کی تھی۔ اب جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو شام کی بارڈر سے قریب، ابھی شام میں پہنچے نہیں تھے، شام کی بارڈر سے قریب ایک شہر ہے بصرہ نام، وہاں پر پہنچے تھے اور وہاں پر یہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ اب قریب کے اندر ایک کلیسا تھا عیسائیوں کا، وہاں ایک کلیسا تھا، پادری رہتا تھا اور عیسائیوں کا گرجاگھر تھا۔ وہ جب اس نے دیکھا کہ وہاں جو گرجاگھر کے اندر جو پادری تھا، اس نے یہ دیکھا کہ یہاں بادل سایہ کر رہے ہیں اور اس طرح سے سارے درخت جھکتے جا رہے ہیں، تو آخر کون آدمی ایسا آیا ہے کہ سارے درخت جھکتے جا رہے ہیں اس کے احترام میں اور بادل سایہ کر رہے ہیں؟ تو وہ اپنے گرجاگھر سے نکلا اور نکلتے ہی وہ اس قافلے میں پہنچا اور کہا کہ تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ تو کہا، اشارہ کیا لوگوں نے کہ چچا ابو طالب یہ ہمارے قافلے کے سردار ہیں۔ تو چچا ابو طالب کے پاس پہنچا اور کہا کہ میرے گرجا گھر کے اندر آپ کی دعوت ہے، سب لوگ آپ وہاں پہ پہنچنا۔ اب چچا ابو طالب یہ سوچنے لگے کہ ہم تو سالہ سال سے شام کا سفر کر رہے ہیں، کئی سالوں سے اس راہ پر ہمارا گزر ہوتا ہے، کبھی بھی اس طرح سے ہمارا احترام نہیں ہوا۔ آج کیا بات ہے کہ ایک پادری جو کبھی بھی اپنے گرجا گھر سے نہیں نکلتا تھا، وہ آج ہمیں کھانے کی دعوت کی طرف مدعو کر رہا ہے۔ خیر وہ چلا گیا اور اس نے بڑی عالیشان دعوت کی۔ اب چچا ابو طالب کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ اس پادری نے اسی بچے کے احترام میں ہم سب کی دعوت کی۔ تو چچا ابو طالب نے قافلے والوں کو تیار کیا اور کہا کہ چلو ہم کھانے کے لیے دعوت میں جاتے ہیں، اور اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم سامان کی حفاظت کرو اور یہاں پہ رک جاؤ، اور آپ کا کھانا ہم وہاں سے لے کے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں سامان کی حفاظت کرتا ہوں، آپ کھا کر واپس تشریف لائیے۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو پادری نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ کیا کوئی آدمی رہ گیا ہے؟ تو چچا ابو طالب نے کہا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بھتیجا ہے، وہ ذرا اس کو ہم نے روک لیا ہے، سامان کی حفاظت کرے۔ تو پادری نے سر پکڑ کے کہا، اسی کے صدقے طفیل تو آپ کے لیے دسترخوان سجایا گیا، آپ ان کو بلاؤ ورنہ میری دعوت آپ کے لیے نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اس پادری نے آپ علیہ السلام کا بوسہ لیا اور پھر چچا ابو طالب سے دعوت ہو گئی۔ اس کے بعد چچا ابو طالب کو بلا کر کہا کہ آپ اس بچے کو بالکل بھی شام مت لے جائیے گا ورنہ اس بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بچہ اور یہ قافلہ ان کھاڑیوں سے آ رہا تھا تو میں اپنے گرجاگھر کے دروازے سے دیکھ رہا تھا، سارے درخت اس کے احترام میں جھکے جا رہے ہیں، جہاں جہاں یہ بچہ چل رہا ہے وہاں اس کے اوپر ایک بادل سایہ فگن ہے جو اس کو دھوپ سے بچا رہا ہے، اور طرح کی میں نے علامات دیکھی ہے۔ اسی طرح اس بچے کی شانے پر دیکھ لیجئے، اس بچے کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یہ اس کے نبوت کی علامت ہے۔ اب یہ ساری علامتیں شام کے یہودی دیکھ لیں گے اور انہوں نے تورات میں پڑھ رکھا ہے تو وہ غور کریں گے کہ آیا یہ بچہ بنو اسرائیل میں سے یا بنو اسماعیل میں سے؟ اب بنو اسماعیل میں ہونے کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا اور یہود قتل کر دیں گے، اس لیے آپ اپنے ساتھ شام کی طرف اس بچے کو بالکل مت لے جائیے۔ چنانچہ چچا ابو طالب نے اپنے کچھ خادمین کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بحفاظت ساری حفاظت کے اسباب و سامان کے ساتھ بصرہ شہر سے مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا، اور پھر آپ علیہ السلام یہ شام کے پہلے سفر میں شام نہیں پہنچ پائے اور شام کی بارڈر بصرہ شہر سے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ اب انشاءاللہ آئندہ 12 سال کے بعد جو آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں آپ کی نبوت تک، اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔